زباں زباں پہ ہے ذکر عطائے لاسانی، زباں زباں پہ ہے ذکر عطائے لاسانی، اسی لیے تو جہاں ہے، اسی لیے تو جہاں ہے گدائے لاسانی، زباں زباں پہ ہے ذکر عطائے لاسانی، زباں زباں پہ ہے ذکر عطائے لاسانی۔ حبیب اپنا بنا کر ہے اتنا پیار دیا۔ یہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج کے دور میں جو اللہ کے حبیب ہیں، کاش مجھے بھی ان کی زیارت نصیب ہو، ان کی صحبت نصیب ہو۔ یہی میرے دل میں تڑپ تھی کہ مجھے ایک لاہور میں ایک درویش کی زیارت ہوئی، انہوں نے مجھے قبلہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کے بارے میں بتایا۔ جب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے میرے دل میں اٹھنے والے پیدا ہونے والے برسوں کے سوالات، ان کے جواب خود بخود ایسے عطا فرمائے، مجھے حق الیقین ہو گیا کہ آپ ہی آج کے دور میں اللہ اور رسول کی وہ خاص محبوب ہستی ہیں جن کی زیارت کی طلب میرے دل میں تھی۔ چند دن بعد ہی مجھے اس چیز کا مشاہدہ بھی ہوا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مدینہ شریف میں حاضر ہوں، میرے قبلہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب بھی وہاں پر تشریف فرما ہیں، میں آپ کے ساتھ روضہ رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، میرے پورے مرشد صلاۃ و سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، فوراً ہی جالیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور حضور سراپا نور رحمت عالم آپ فوراً تشریف لے آتے ہیں اور میرے قبلہ کے سلام کا جواب آپ عطا فرماتے ہیں اور ساتھ ہی گلے سے لگا لیتے ہیں اور مسکراتے ہیں، پھر آپ میری طرف دیکھ کر اشارہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ اتنے محبوب ہیں کہ ہم یہاں پر ان کا بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ حبیب اپنا بنا کر ہے اتنا پیار دیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کا اشارہ کرتے ہوئے صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کی طرف فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب ہیں۔ حبیب اپنا بنا کر ہے اتنا پیار دیا، خدا نے ان کو مکمل ہے اختیار دیا۔ دو بیٹیاں سی میری، اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں میں دیتی ہیں، تو میری سگی خواہش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ ایک دن ایک مست موضوع مجھے ملے، میں انہوں نے عرض کی تھی تسی دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہے، خاموش رہنے کے بعد انہوں نے مجھے فرمایا کہ تہاڈی قسمت دے وچ بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا نہیں ہے، 7 بیٹیاں وا تے بیٹا نہیں ہے۔ تو میں کہا حضور تسی دعا کرو، کہندے ہے ہی نہیں تقدیر چ۔ وہ بعد چوں اللہ تعالیٰ نے پھر کرم ہوا تے جدو بیٹی ہوئی تیسری، میں پھر دساڑ گیا، چوتھی مرتبہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی تھی، جدو میں چوتھی مرتبہ الٹرا ساؤنڈ کرائی تے بیٹی آئی دوبارہ چوتھی مرتبہ، میں بڑا پریشان۔ پھر مینوں پتہ چلیا حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب دا، میں انہاں دے قدماں 'چ حاضر ہویا حضور دی بارگاہ 'چ آن کے میں عرض کی کہ حضور مینوں اللہ دے درویش مظلوم ملے سی، انہاں کو میں دعا کروائی سی، انہوں نے کچھ دیر خاموش رہے سی، انہوں نے اس تو بعد مینوں اشارہ فرمایا کہ تہاڈی قسمت 'ਚ 7 بیٹیاں بیٹا نہیں ہے۔ نال بیگم سی، اسی رو پیا میں بھی، میری بیگم بھی کہ بھی دعا کرو سکھا جی سانوں بیٹا اللہ تعالیٰ عطا فرماوے۔ آپ کچھ دیر خاموش رہے اور آپ نے پھر دعا فرمائی، دعا فرما کے
ہلکا ہی مسکراہٹ آئی اور آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا. آپ نے فرمایا کہ ہن تسی دوبارہ الٹراساؤنڈ جا کرواؤ. تو میں عرض کی حضور ہوں آپ نے فرمایا کہ جدوں مرضی ہوں صبح جدوں تہاڈا دل کرے جا کے دوبارہ کرواؤ. میں پھر اگلے دن نور ہاسپٹل جتوں اگے کروائی سی جتوں بیٹی مزے الٹراساؤنڈ آئی سی. انہوں نے پھر جدوں الٹراساؤنڈ کیتی اور کرن دے بعد باہر آ کے نا مسکراندے کہندے مبارک ہوئے ڈاکٹر نور صاحب جی. کہندے کیڑی ہستی ہے جن نے کبھی دعا کرن دے نال تقدیر بدل دیتی. کل میں الٹراساؤنڈ کیتی تو بیٹی سی, اج میں کر رہا تے جی بیٹا وا. میں دسیا کہ حضرت حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار انہوں نے دعا فرمائی ہے. انہوں دے کرم دے نال نظر کرم دے نال اللہ تعالیٰ نے مینوں یہ تقدیر بدل دیتی تے بیٹا ہویا. میں پھر سرکار لسانی سرکار صاحب دی بارگاہ 'چ مٹھائی لے کے حاضر ہویا. میں عرض کی حضور آپ دی دعا برکت نہ بیٹا ہویا. آپ نے دعا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ایک بیٹا ہور عطا فرمایا انہوں نے. مرشد پاک دی نظر کرم نہ اللہ رسول نے ایک بیٹا ہور عطا فرمایا مینوں. خدا نے ان کو مکمل ہے اختیار دیا. میں مرزا نواز بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. میرے 2 بیٹیاں تھیں. اللہ نے پھر تیسری مرتبہ رحمت کی تو لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ پھر بیٹی ہے. تو ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کے پاس جائیں تو وہ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ آپ کے بیٹا ہوگا. تو جب ہم روتے ہوئے لسانی سرکار کے پاس گئے تو عرض کی کہ سرکار ہمارے عزیزوں کا کافی مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا. ہمیں 2 بیٹیاں بتائی تھی, اب الٹراساؤنڈ کروایا تو پھر بیٹی بتایا ہے. تو آپ نے دعا فرمائی اور کہا جاؤ ہم نے آپ کو بیٹا عطا کیا. تو رات خواب میں میرے ہسبینڈ کو زیارت ہوئی, سرکار جی کی مٹھائی کا ڈبہ انہوں نے دیا کہ آپ کو انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا. جب ہم نے پھر الٹراساؤنڈ کروایا تو انہوں نے بیٹا بتایا. اس کے بعد صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی دعا سے ان کی رحمت سے میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. خدا نے ان کو مکمل ہے اختیار دیا. میرا چھوٹا بھائی جو کہ بائک پر جین مندر سے چبرجی چوک کی طرف آ رہا تھا, راستے میں اس کے گلے پر ڈور پھری تو اس کی شہرگ آدھی کٹ چکی تھی اور دونوں طرف سے جو اس کی خون کی نسیں تھی وہ کٹ چکی تھی. تو ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ اس بچے میں زندگی نام کی اب کوئی چیز باقی نہیں رہی. ہمارے ایک پیر بھائی انہوں نے صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کو فون کیا اور ٹیلی فون پر عرض کی. صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب نے فون کے اوپر یہ 3 مرتبہ الفاظ دہرائے کہ یا رب العالمین اپنے حبیب کا صدقہ, محبوبوں کا صدقہ اس بچے کو زندگی عطا فرما. جس وقت ہمارے اصرار پر کہ بچے کی زندگی بچے نہ بچے آپ اس کا آپریشن شروع کریں, ڈاکٹرز جب باہر نکل کر یہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ زندگی کا پہلا اتنا سیریس آپریشن کہ کتنی مرتبہ بچہ مرا اور کتنی مرتبہ زندہ ہوا, اور 6 گھنٹے کے آپریشن کے بعد اور ڈاکٹرز آپریشن کرنے والے بھی موجود ہیں. اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے گواہ بھی موجود ہیں. آج اسی لاہور میں چبرجی چوک پر وہ ہاسپٹل بھی موجود ہے اور جس بچے کو زندگی اللہ نے عطا کی وہ بچہ بھی موجود ہے. خدا نے ان کو مکمل ہے اختیار دیا. کہیں جو کن تو ہو پوری, کہیں جو کن تو ہو پوری رضائے آسانی. یہ سن 98 کی بات ہے کہ ہفت روزہ محفل تھی. جیسے ہی محفل کے انتظامات مکمل ہوئے بارش شروع ہو گئی. محفل انتظامیہ نے قبلہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی محفل کو برخاست کر دیں کیونکہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا چند منٹ ٹھہرو. پھر دیکھا ہم نے کہ آپ بارش میں کھڑے ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اس بارش کو بند کر دیں یا اس آستانہ پہ یہ بارش نہ ہو. چند لمحے ہی گزرے تھے تو بارش بند ہو گئی. بعد ازاں محفل میں آنے والے لوگوں نے بتایا کہ ارد گرد کے سارے علاقے میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور آستانے پہ بالکل بارش نہیں ہو رہی. بے شک آپ بھی ان فقراء میں شامل ہیں کہ اگر جو کن کہہ دیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے. کہیں جو کن تو ہو پوری رضائے آسانی. میرا نام محمد شکیل نقشبندی ہے اور میں آستانہ عالیہ بائی پاس پر خادم ہوں. آستانہ عالیہ کی تعمیر شروع تھی ان دنوں مونسون کا بارشوں کا مہینہ چل رہا تھا. ہم نے دربار شریف کی کھدائی کی 18 فٹ کھدائی ہوئی تو بارشوں کی وجہ سے نقصان کا خطرہ تھا.
قبلہ صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار صاحب آستانہ عالیہ بائی پاس تشریف لائے اور ہم تمام مصری مزدوروں نے مل کر آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ دعا فرمائیں، حضور کے بارشوں کی وجہ سے نقصان کا خدشہ ہے۔ تو آپ سرکار نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ انشاءاللہ آستانہ عالیہ کی حدود میں بارش نہ ہوگی۔ اور میرے ساتھ تمام وہ مصری مزدور بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آستانہ عالیہ کی حدود کے باہر تو موسلا دھار بارش ہوتی رہی، مگر آستانہ عالیہ کے اندر بالکل بھی بارش نہ ہوئی اور نہ کوئی نقصان ہوا۔ میں تو مستری کا کام کر رہا ہوں، تو جدو حضور قبلہ لسانی سرکار سے عرض کی تو باہر 4 چفیرے بارش ہوئی، آستانہ عالیہ کی حدود میں بارش نہیں ہوئی۔ میں تو مستری کا کام کرنا سکائی عرض کرن تو باہر اسی دیکھا کہ اتنے آستانے کے اندر بارش نہیں ہوئی لیکن باہر بارش ہو۔ کہیں جو کن تو ہو پوری رضائے لاسانی۔ 4 سال ہو گیا میری شادی کو، اللہ پاک نے مجھے خوشخبری دکھائی تو کچھ دن تھے ڈیلیوری میں باقی، تو میں ذرا گھر سیالکوٹ چلا گیا۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا لیکن گھر والوں نے مجھے اطلاع نہ دی، وہ بیٹا 2-3 دن کے بعد فوت ہو گیا۔ تو میں گھر میں آیا بہت پریشان بیٹھا تھا۔ اسی رات مجھے خواب میں لسانی سرکار صاحب کی زیارت ہوئی اور زیارت میں آپ سرکار نے مجھے وہ بیٹا دکھایا۔ وہ بیٹے کو میں نے اپنی گود میں اٹھایا اور پیار بھی کیا۔ تو میں نے سرکار جی سے کی کہ سرکار جی مجھے یہی بیٹا چاہیے۔ تو لسانی سرکار صاحب نے فرمایا کہ ہم آپ کو یہی بیٹا عطا کریں گے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر رحمت کی، ڈاکٹروں نے کہا بڑا آپریشن ہوگا۔ 1 نہیں 2 نہیں 7-8 ہاسپٹل سے رپورٹس کروائی لیکن سب نے کہا بڑا آپریشن ہوگا۔ اور میں بہت پریشان تھا تو رو رو کر سرکار جی سے عرض کر رہا تھا۔ اسی رات خواب میں لسانی سرکار صاحب کی زیارت پاک ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ آپریشن بھی نہیں ہوگا اور بیٹا بھی وہی عطا ہوگا۔ تو اسی کے دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر میں ہی بیٹا عطا کر دیا۔ جب میں نے بیٹا دیکھا تو وہی ہو بہو بیٹا تھا جو سرکار جی نے مجھے خواب میں دکھایا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو گھر والوں نے بھی کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلے عطا کیا تھا۔ کہیں جو کن تو ہو پوری رضائے لاسانی۔ زباں بے ذکر عطائے لاسانی۔ اس آستانہ عالیہ پہ آج میری دوسری حاضری ہے۔ پہلی حاضری میری آج سے کچھ ماہ پہلے جب پہاڑی گراؤنڈ کے دامن میں لاکھوں عشاق حضرت صاحب قبلہ کی ایک آواز پر اکٹھے تھے، اور اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں نے جو جذبہ، جو عشق، جو محبت، جو اسلام کے لیے جافدائنی کا ایک کیفیت دیکھی، مجھے یقین جانیے کہ ایسی مثال کہیں دوسری جگہ پر نظر نہیں آتی۔ آج یہ دوسری حاضری تھی جو بین المذاہب میں ہم آہنگی اور امن، اخوت اور بھائی چارے کے لیے ایک سیمینار انہیں منعقد کیا گیا۔ اس میں بھی جس طرح مختلف مذاہب کے لوگوں کو احترام دیا گیا ہے، انہیں اکرام دیا گیا ہے، اور جس طرح ان کے لیے محبت کا اظہار کیا گیا ہے، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد ان کے اندر ایک انقلاب اور ایک تبدیلی کی لہر ضرور پیدا ہوئی ہوگی، اور وہ پیر محبت لاسانی سرکار کے اس اخلاق اور پیار کی وجہ سے ہے۔ ایک عالم کا ایک فقیر سے گفتگو کر رہا ہے، تو عالم نے اس فقیر کو کہا کہ آپ کا مقام مجھ سے اونچا ہے کیونکہ میں علم بانٹتا ہوں، لیکن آپ انسانی وجود بناتے ہیں، آپ انسان ساز ہیں، تو لہٰذا یہ ایک انسان ساز فیکٹری ہے یہ آستانہ۔ اب تمام لوگ جو ہے جناب لاسانی سرکار کے لیے استعمال کر رہے ہیں پیر طریقت۔ میں یہ کہتا ہوں نہیں، پیر طریقت نہیں، یہ سراج محبت ہے۔ جو چاہے کشتی بھنور سے ابھی نکل جائے۔ میرا جو بڑا بھائی ہے وہ تقریباً 15 سال سے بائی پولر ڈس آرڈر بیہیویئر کا پیشنٹ رہا۔ ہم نے پورے پاکستان میں کوئی بھی ڈاکٹر، ہومیوپیتھک اور یا کوئی بھی حکیم اس کے علاج کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ بہت سارے بزرگان اور اللہ کے ولیوں کے پاس گئے، اور کچھ جگہ پہ ہم شاید عامل حضرات کے پاس بھی گئے۔
कुछ लोग हमारे घर आके भी रहे, लेकिन उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे फैसलाबाद शरीफ में सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार का बताया। मैं वहाँ पे अपने भाई को लेके आस्ताने शरीफ फैसलाबाद में गया। मैंने सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार से अर्ज़ की। सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और अल्लाह के करम से और हुजूर सूफ़ी मसूद अहमद लसानी सरकार के दुआ की बदौलत मेरा भाई 1 माह में शफायाब हो गया, जो 15 साल से इस मर्ज़ से लड़ रहा था और हम भी उस जहन्नम में फंसे हुए थे। और आज वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है और हम भी एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो एक प्राइवेट कंपनी में एज अ IT मैनेजर जॉब कर रहा है। जो चाहे कश्ती भंवर से अभी निकल जाए। हमारी शादी को 7 साल हो गए थे, हमारी औलाद नहीं थी। हमने वहाँ पे बरतानिया में हम रहते थे, हमने वहाँ पर प्रॉपर अपना चेकअप करवाया और हमारी मेडिकल रिपोर्ट सारी क्लियर आई। काफ़ी इलाज करवाने के बाद हमने हज़रत सूफ़ी मसूद लसानी सरकार से अर्ज़ की। सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार से अर्ज़ करने के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी तआला अन्हु और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी तआला अन्हा से ख़ुद तशरीफ़ लाईं और उन्होंने ला के मुझे बेटा अता किया। और उसके कुछ अरसे के बाद अल्लाह पाक ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा। सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार की फ़िज़्ज़ो बरकत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी तआला अन्हु और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी तआला अन्हा ने जो बेटा मुझे अता फरमाया वो ये है। जो चाहे कश्ती भंवर से अभी निकल जाए, करे वो याद इन्हें तो वहीं संभल जाए। मैं मोटरसाइकिल पे आ रहा था, मैंने देखा कि एकदम आगे एक गाड़ी आई, तो एकदम मैंने देखा कि अब सामने बिल्कुल दोनों गाड़ियाँ हैं, अब कोई रास्ता नहीं था सवाए एक्सीडेंट के। तो मैंने एकदम अपने मुर्शद हज़रत लसानी सरकार साहब को याद किया। मैंने कहा सरकार नज़र रहमत फरमाए। तो हज़रत सूफ़ी मसूद अहमद लसानी सरकार साहब एकदम ज़ाहरी तौर पे तशरीफ़ लेके आए और आपने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे मोटरसाइकिल समेत ऐसे उधर से उठाया और गाड़ियों के बिल्कुल आगे दूसरी साइड पे आप सरकार ने ऐसे मुझे उधर खड़ा कर दिया। तो मुस्कुरा के आप फरमाते हैं कि खुदा हाफिज़। करे वो याद इन्हें तो वहीं संभल जाए। ओ करे वो याद इन्हें तो वहीं संभल जाए। क़ज़ा को टाल दे पल में, क़ज़ा को टाल दे पल में, दुआए आसानी। जैसा कि ये हमारे पीर भाई जो कि आपने जिनकी ज़ुबानी सुना कि गुजरांवाला से ये लोग सफ़र में थे कई डब्बे में, और किस तरह पिंडी पट्टियाँ पहुँच के जो है वो इनकी गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हमारा एक्सीडेंट हुआ जिसमें हम 7 पीर भाई थे। गाड़ी जो है ना वो खाई में गिर गई, गाड़ी मुकम्मल जो है ना वो तबाह हो गई। जो भी शख्स आता था वो गाड़ी की हालत देख के ये कहता था कि इसमें से जितने आदमी थे सारे मर गए, कोई बच भी गया। देखने वाले जो वहाँ पर मोटरवे की पुलिस है या जो गिरदोनवा से जो लोग वो एकदम इकट्ठे हुए जाए हादसा पे, तो जो गाड़ी की हालत थी वो मुकम्मल तौर पर जो कैट डब्बा था वो तबाह हो चुका था। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा करम किया कि वो बिल्कुल महफूज हैं और उन्हें हल्की सी खराश तक भी नहीं आई। और इनमें से ये मोहम्मद रियाज नक्शबंदी साहब ये जब जाके उसी रात अपने घर सोए हैं तो इनको क्या ज़ियारत होती है कि लसानी सरकार साहब करम फरमाते हैं ख्वाब में, उनकी बारगाह में ये हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं सरकार आज आपके करम से हम लोग जो है वो बच गए हैं, वरना यकीनन हम सब की जो थी वो मौत वाक़या होनी थी। लसानी सरकार साहब ने 7 बकरे दिखाए कि हमने इन 7 बकरों का सदका आप 7 लोगों के वज़ दे के अल्लाह तबारक व तआला से आपको नई ज़िंदगी लेकर दी है। लासानी सरकार इनका जो मरकज़ है वो फैसलाबाद में है और ये इंटरफेथ में ही काम करते हैं। ये जिस तरह मुसलमानों में पॉपुलर है इसी तरह हिंदुओं में पॉपुलर है, क्रिश्चियंस में भी पॉपुलर है। फैसलाबाद वालों तुम्हारी खुशकिस्मती है,
सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार कि ये अल्लाह पाक का गिफ्ट है, ये अल्लाह पाक का तोहफा है। अल्लाह ने लसानी बनाया हुआ है। सूफ़ी मसूद साहब उन औलिया में से हैं, सच्चे औलिया में से, जिनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये सिलसिला नक्शबंदिया की रौनक को बहार शकील अचबाल सैयदना सूफ़ी मसूद, देखें मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार, देखें जब एक उनके शेख की औलाद, उनकी मुर्शद पाक की औलाद ऐसे अदब से नाम ले तो लोगों फिर तुम्हारे पर कितना अदब वाजिब है। कि नक्शबंदी हैं, बड़े फ़कीर हैं, नक्शबंदी हैं, बड़े फ़कीर हैं सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी। नक्शबंदी हैं क्योंकि सिलसिले नक्शबंदिया की रौनक को बाहर है ना जी। नक्शबंदी हैं, बड़े फ़कीर हैं सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी, हर रंग में बेनज़ीर हैं सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी। ये ज़रूरी तो नहीं तुझको नज़र से देखें, मरने वाली तेरी तस्वीर पे मर जाते हैं। अल्लाह पाक ने इनको अपना इल्म इनके सीने में मुंतकिल किया। ये कोई आम बात नहीं, बहुत बड़ी बात। और ऐसा इल्म जिससे मशाइख इज़ाम मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं। तो आज की सदी में, आज के माशरे में ख़ास तौर पे मैं फैसलाबाद शरीफ वालों को अर्ज़ करूँगा कि फैसलाबाद वाला तुम्हारी तो खुशकिस्मती है। अगर फैसलाबाद में जितनी भी आबादी है, अगर सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर हाजिरी दे, तुम्हारे काम ना संवरे, क्यों काम संवरते हैं, बल्कि आम लोगों के क्या पीर उज़ाम के संवर रहे हैं, मशाइख के उज़ाम के संवर रहे हैं, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के संवर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के संवर रहे हैं जो किसी भी मकतब में वो करे कि हम यहाँ पर आते हैं, हम मोहब्बत के साथ आए, नेक नियति के साथ है, खुलूस के साथ है। फैज़ को नहीं मिलता, फैज़ मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरे आका हुजूर क़िबला सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब के करम से मुझे ख्वाब में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत हुई। तो मैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ करता हूँ, सरकार मैं क़िबला सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब का मुरीद हूँ। तो आप सरकार मुस्कुराते हैं और खुश होते हैं और फरमाते हैं, मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार हमारे महबूब हैं और उनका आस्ताना हमारा ही आस्ताना है। कि मैं रूहानी फैज़ का तालिब था। उसूल फैज़ के लिए मैं बहुत सारे पीर साहबान के पास गया, लेकिन मेरी रूहानी तसल्ली नहीं हो सकी। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप इस्तिखारा करें। जब मैंने इस्तिखारा करा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करी, हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत हुई और आपके साथ एक हस्ती तशरीफ़ फरमा दी। मैंने पूछा, सरकार ये कौन है? हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हमारे महबूब सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार हैं। फिर महबूब सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साथ के पास हाज़िर हुआ और बैत हुआ। बैत होने की रात ही मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो 2 शुक्राने के नफिल पढ़ो कि तुम्हें हमारे महबूब लसानी सरकार की निस्बत अता हो गई है। Assalamualaikum, I am Aisha Khan from Lahore, Move On Pakistan coordinator। जब मैंने लासानी सरकार की बैत ली तो मुझे उसके 2 दिन बाद जन्नत की बशारत दी गई। मुझे अल्लाह पाक की तरफ से निदा हुई कि आपको जो बशारत सुना दी गई है वो मसूद अहमद लासानी सरकार की वजह से जो आपने बैत ली है, आपको ये खुशखबरी जन्नत की दी जाती है। वो फिक्रमंद क्यों हम लाहद की तारीकी से। और ये 3 साल पहले मेरी वालदा मोहतरमा फ़ौत हो गई, जो अल्हम्दुलिल्लाह लसानी सरकार की बैत थी
اور 3 دفعہ میری والدہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت سے نوازا اور فرمایا کہ لسانی سرکار میرے محبوب ہیں، ان کی بیعت کر. پھر میری والدہ بیعت ہوئے اور ان کے حکم سے محفل خواتین کروانا شروع کر دی. 3 سال پہلے وہ فوت ہو گئے. جب وہ فوت ہوئے تو میرے دل میں آیا کہ سرکار اکثر سنا ہے پیر بھائیوں سے کہ جو بھی خواتین، جو بھی پیر بھائی محبت کرنے والا وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نسبت کے صدقے جنت عطا کر دیتا ہے. چند دن بعد ہی میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنی سسٹر کے ساتھ اپنی والدہ بھی قبر پہ جاتا ہوں اور میری والدہ قبر سے باہر آ جاتی ہیں اور میں خوشی کے مارے چومتا ہوں، روتا ہوں، گلے لگاتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں ماں جی آپ کا قبر میں کیا حال ہے؟ تو میری والدہ کے خدا کی قسم یہ الفاظات تھے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے لسانی سرکار کی نسبت کی وجہ سے جنت عطا کر دی ہے. او فکر مند کیوں ہم لاحق کی تاریکی سے وہاں تو ٹوٹتی ہوگی، وہاں تو ٹوٹتی ہوگی سیائے آسانی. جب میرے والد نے پردہ کیا تو ماشاءاللہ وہ بھی جو ہے اس سے پہلے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چادریہ لسانی میں بیعت کی سعادت حاصل کر چکے تھے. تو ان کے پردے وصال کے کچھ دن بعد مجھے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے میں اپنے والد گرامی کی قبر کے پاس کھڑا ہوں قبرستان میں، تو میں سوچتا ہوں کہ میں اس جگہ کی ذرا صفائی کر دوں. تو وہاں پر تقریباً 3-4 سال کا ایک جو ہے بچہ وہ مجھے نظر آتا ہے، وہ حرکت میں آتا ہے اور وہ بچہ میرے سے ہم کلام ہوتا ہے. پھر تو مجھے بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی لگی ہے آپ کے والد کی قبر پہ اور کہ آپ کے والد کی قبر کو جو ہے وہ روشن و منور رکھیں، ستاروں کے مانند، کہکشاؤں کے مانند چمکتا دمکتا رکھیں. تو میں بڑا خوش بھی ہوتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں کہ پھر میں نے کہا کہ آپ کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو کس نے عرض کی؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کے مرشد صوفی مسعود احمد صدیقی المعروف لاسانی سرکار صاحب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ان کے والد کی قبر کو جو ہے وہ روشن و منور رکھنا ہے. وہاں تو ٹوٹتی ہوگی سیائے آسانی. میرا نام سمینہ ارم ہے، میں پیل ضلع خوشاب سے تعلق رکھتی ہوں اور میری امی جو ہیں اہل تشیع مسلک سے ان کا تعلق تھا. میری امی جب فوت ہوئی تو انہوں نے 1 ماہ پہلے انہوں نے آستانہ عالیہ صدیقیہ لسانیہ لسانی سرکار پہ حاضری دی اور یہاں پہ بیعت کی سعادت حاصل کی. اور کچھ دنوں کے بعد میں نے خود خواب میں دیکھا. امی سے پوچھتی ہوں کہ سنائیں امی جان آپ کا کیا حال ہے؟ تو امی کہتی ہیں کہ تم لوگ کیا جانو کہ تم لاسانی سرکار کی محفلیں دنیا میں مناتے ہو، ہم آسمانوں میں ان کی محفلیں مناتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ دنیا میں ان کا نام ابو صالح ہے، کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ان کا نام ابو صالح یعنی کہ نیکوں کے باپ اصلاح فرمانے والے، اور آسمانوں میں ان کا نام الرشید یعنی کہ آگے بھی رہنمائی اور دستگیری فرمانے والے. وہاں تو ٹوٹتی ہوگی سیائے آسانی. زباں زباں بے ہے ذکر عطائے لاسانی. لسانی سرکار آپ سرکار نے اتنا بڑا مشن اسلام کا جو جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، پوری دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی. زباں زباں بے ہے ذکر عطائے لاسانی. پاکستان کو استحکام نصیب ہو، عالم اسلام کی خیر ہو، یہ گلستان لاسانی ہمیشہ آباد رہے. سرکار لاسانی کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رہے اور فیضان لاسانی تا قیامت جاری و ساری رہے. زباں زباں بے ہے ذکر عطائے لاسانی. پھر اب تک مجھے رحیم خان سے میرا تعلق ہے تو میں الحمدللہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. حضور کریم مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کے نظر ناز سے صرف اور صرف دین کا نہیں بلکہ تمام مذاہب سے محبت بھائی چارے کا درس ملا. عطائے لاسانی. ہے کوئی طالب حکمہ کسی کو زر چاہیے. پہلی دفعہ ہمیں پیغام ملا کہ یہاں پہ ہمارے ایریے میں لسانی سرکار کی محفل ہونی ہے. ہم اس محفل میں گئے
تو وہاں پہ خواتین مجھے بیعت کی اہمیت کا بتا رہی تھیں کہ بیعت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہ میں اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتی تھی. تو میرے دل میں تھا کہ میں نے تو ایسا گناہ ہی نہیں کیا جس سے مجھے توبہ کرنی پڑے. تو میں نے استخارہ کیا کہ یا اللہ مجھے دکھا میری آخرت کیا ہے. تو میں نے دیکھا خواب میں کہ مجھے قبرستان میں دیکھا کہ مردوں کو نکال کے وہاں پہ عذاب ہو رہے ہیں اور دردناک عذاب ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میری بھی آخرت کوئی اچھی نہیں ہے. تو پھر میں نے عہد کر لیا کہ میں سچے دل سے نا آج توبہ کروں گی اور بیعت کروں گی. تو اس دن میں نے پیر مرشد لسانی سرکار کے دستے حق پر بیعت کی. پھر میں نے اس رات پھر استخارہ کیا یا اللہ مجھے دکھا اب میری آخرت کیا ہے. میں نے توبہ کی ہے, اللہ کے ولی پیر مرشد لسانی سرکار کے دستے حق پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی کہ میں نے دیکھا 2 فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے کہا جاؤ اب تم جنت میں جا کر رہو. اور مجھے دونوں بازوؤں سے اٹھایا اور ایک انتہائی خوبصورت گھر میں مجھے داخل کر دیا. ہے کوئی طالب عقبا کسی کو سر چاہیے, کسی کو وقت کے حاکم کا قرب و در چاہیے. مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار میرے سب سے بڑے حبیب ہیں. کسی کو وقت کے حاکم کا قرب و در چاہیے, ہے میری منزل مقصود, میری منزل مقصود پائے لاسانی. الحمدللہ میں جب قبلہ حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کے دستار پر بیعت ہوا, اس وقت میں ایک روحانی بیماری میں مبتلا تھا, کیونکہ اس سے پہلے مجھے خواجہ معصوم نوری شریف والے جو ہیں میرے قبلہ ان سے مجھے خلافت تھی, اور میں کچھ وظائف اس قسم کے کر رہا تھا کہ جس وجہ سے میرے اوپر ایک مذوبے کی کیفیت ہو گئی اور میڈیکل میں مجھے لاعلاج قرار دے دیا. انہوں نے کہا جی یہ مینٹلی کیس ہے. میں اس کیفیت میں تھا اس وقت, مجھے زیارتیں بھی ہو رہی تھی, کرم نوازی بھی ہو رہی تھی, تو وہ معاملہ میرا کھل نہیں رہا تھا اور لوگ مجھے ظاہری طور پر پاگل کہہ رہے تھے. تو ان دنوں میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ پاک اگر تیرا کوئی فقیر اس وقت روئے زمین پر ہے تو مجھے روحانی طور پر اس کی طرف اشارہ ہونا چاہیے ان کی طرف سے. تو مختصر عرض کروں تو مجھے قبلہ کی 3 دفعہ زیارت ہوئی قبلہ صدیقی لسانی سرکار صاحب کی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس آؤ, ہم آپ کو اللہ رسول کے خزانوں میں سے حصہ لے کے دیتے ہیں اور یہ آپ کی کیفیت جو ہے جو بھی یہ معاملہ آپ کا ہم کھول دیتے ہیں. جب مجھے میرے بڑے بھائی نے قبلہ حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ میرے بھائی ہیں اور یہ پرابلم ان کے ساتھ ہے, تو میرے قبلہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور توجہ کی تو ایسے لگا جیسے میرے جسم سے کچھ چیز نکلی اور نئی داخل ہو گئی. تو میں بالکل نارمل ہو گیا. تو میں نے اسی وقت قبلہ کے قدموں میں گر گیا. میں نے کہا حضور آئندہ جو میری زندگی ہے وہ آپ کی قدموں میں گزرے گی. میں نے باقاعدہ فیض کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, کیونکہ میری بیعت خواجہ معصوم صاحب کے ہاتھ میں تھی پہلے. تو میرے خواجہ کی مجھے زیارت پاک ہوئی تو آپ نے میرا بازو پکڑ کر صدیقی لسانی سرکار کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد آپ کے یہ مرشد پاک ہیں, آپ ان سے رہنمائی لیں. ہے میری منزل مقصود, میری منزل مقصود پائے لاسانی. زباں زباں یہ ہے ذکر عطائے لاسانی, زباں زباں یہ ہے ذکر عطائے لاسانی. جو چاہے یہ بخشے زمن کے داتا ہے. مجھے کسی نے حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کے بارے میں بتایا تو میں حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کے آستان عالیہ پر آیا اور بیعت کی سعادت حاصل کی. اسی رات مجھے حق و سلطان صاحب کی زیارت ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی اور اس کے علاوہ اہل بیعت کی زیارت ہوئی. جب میں بیعت ہو کے گھر گیا تو میں نے گھر جا کے اپنی سسٹر کو بتایا کہ میں سلسلہ لسانی سرکار کا مرید ہوں
اور مجھے رات کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی ہے اور حق سلطان کی زیارت ہوئی ہے، اہل بیت کی زیارت ہوئی ہے. تو یہ میرے مرشد پاک قبلہ ثانی سرکار صاحب کی تصویر مبارک ہے. تو میری جب سسٹر نے دیکھی تصویر مبارک تو کہنے لگی میں نہیں مانتی کہ اتنی عمر میں کوئی اتنا بڑا فیض دے سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا سکتا ہے. تو اسی رات میری سسٹر سوئی، اس کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی کہ ایک محفل رونما ہے، اسٹیج پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ساتھ ہی حضور قبلہ ثانی سرکار تشریف فرما ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور قبلہ حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کو انعامات عطا فرما رہے ہیں اور آپ لوگوں میں وہ انعامات تقسیم کر رہے ہیں. میری سسٹر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ انعام اپنے دست مبارک سے عطا فرمائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کو ہم نے تمام خزانے عطا فرما دیے ہیں اور یہ تمام خزانے پوری دنیا میں اپنے دست مبارک سے تقسیم کر رہے ہیں اور تم بھی انہی سے جا کے لو. جسے جو چاہے یہ بخشے زمن کے داتا ہے، جسے جو چاہے وہ بخشے زمن کے داتا ہے، جہاں بھی چاہے تصرف کرے شہنشاہ ہے. یہ 1995 کی بات ہے. پنجاب سیلاب کی زد میں تھا جب اچانک انڈیا نے اپنے علاقوں کو بچانے کے لیے اضافی پانی دریائے راوی میں چھوڑ دیا. محکمے کی طرف سے شاہدرہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی تھی. فوج کنٹرول سنبھال چکی تھی. علاقے کے مکینوں کو شاہدرہ کو خالی کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا. لوگ پریشان تھے اور اسی پریشانی کے عالم میں کچھ لوگ علاقے کو چھوڑ کے جا رہے تھے اور کچھ لوگ اپنے گھروں کا سامان اپنی بلائی منزلوں اور چھتوں پر منتقل کر رہے تھے. انہی دنوں حضور قبلہ لسانی سرکار صاحب لاہور سے تبلیغی دورے کو مکمل کر کے تشریف لا رہے تھے کہ شاہدرہ کے مقام پر آپ کے مریدین اور عقیدت مندوں نے آپ کو روک لیا. وہ آپ کے قدموں میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے کہ حضور ہمیں بچا لیجئے، خدا کے لیے اس ناگہانی آفت سے ہمارے جان مال اور اسباب کو بچا لیجئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے ان محبوب ہستیوں میں شامل ہیں جن کی دعاؤں کو خدا کبھی رد نہیں کرتا. وہ عرض کرنے لگے کہ حضور آج ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے جب تک آپ اس ناگہانی آفت کو ٹالنے کی تسلی ہمیں نہیں فرما دیتے. ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے حضور قبلہ لسانی سرکار صاحب نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے. آپ پر ایک عجب کیفیت طاری ہو گئی اور لوگوں نے دیکھا کہ اسی کیفیت میں آپ نے اپنا ایک پاؤں ہوا میں بلند کیا اور اس کو کچھ ایسی حرکت دی جیسے کسی چیز کو زور سے دبایا جاتا ہے. پھر کچھ توقف کے بعد جب آپ اس کیفیت سے باہر میں آئے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. آپ نے لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ، اللہ نے کرم کر دیا ہے، انشاءاللہ سیلاب شاہدرہ اور اس کے گرد و نواح میں نہیں آئے گا. لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. وہ جھوم اٹھے اور اللہ رسول کے نعرے لگاتے ہوئے گلیوں میں دوڑ پڑے. وہ لوگوں کو بتانے لگے کہ بے فکر ہو جاؤ، ہمارے پیر و مرشد قبلہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ سیلاب شاہدرہ اور اس کے گرد و نواح میں نہیں آئے گا. ان لوگوں کو ایسے جھومتے ہوئے دیکھ کر بہت سے لوگوں نے ان کا تمسخر اڑایا. وہ کہنے لگے کہ کیوں بیوقوف بن رہے ہو، میڈیا چلا رہا ہے، اخبارات بھرے پڑے ہیں، ہر طرف فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے، فوج کنٹرول سنبھال چکی ہے اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمارے پیر نے کہہ دیا ہے اور سیلاب نہیں آئے گا. اور پھر سب نے دیکھا کہ شاہدرہ سے پہلے ہی بلند سیلابی ریلے کی سطح نیچے ہو گئی اور وہ تیزی سے گزرنے لگا. سب حیران تھے اور تجزیہ نگار کہنے لگے کہ یہ تو واقعی کسی اللہ کے ولی کا کرم ہوا ہے، یہ کسی اللہ کے حبیب کا تصرف ہوا ہے، بالکل ویسا ہی کرم جیسا 1965 کی جنگ میں ہوا تھا جب اللہ کے ولی بموں کو اپنے ہاتھوں میں کیچ کرتے رہے یا ان کو ٹارگٹ سے ہٹاتے رہے. پھر مریدین نے آپ قبلہ حضور لسانی سرکار سے عرض کی کہ حضور جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے تو آپ نے اپنے پاؤں کو بھی ہوا میں بلند کیا تھا، یہ کیا کرم تھا؟ آپ قبلہ حضور لسانی سرکار نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرے حبیب کا
تیرے محبوب کے محبوبوں کا یہ کہنا ہے، اس سلسلے پر کرم ہے کہ میرے مرید ان کے مرید ہیں۔ یا اللہ، جو خزانے تو نے میرے مریدین کے لیے آخرت میں رکھے ہوئے ہیں، ان خزانوں میں سے آج ان کو ظاہری بھی دکھا تاکہ ان کا ایمان اور یقین پختہ ہو سکے۔ اے اللہ، اپنے اس فقیر پر کرم فرما کہ میں پانی پر تصرف کروں، اور فرمان ہوا کہ جیسے چاہو پانی پر تصرف کرو، اور پھر پانی کو اللہ کے حکم سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اور ہم نے اپنے پاؤں کو جب ہوا میں بلند کیا تھا تو اس پانی پر اس پاؤں کو رکھتے ہوئے اسے حکم دیا تھا کہ اے پانی، شاہدرہ کی سرزمین کے قریب سے اپنے سر کو نیچے کرتا ہوا تیزی سے گزر جا۔ پھر ایسے ہی ہوا، اور اس بات پر تمام مریدین اور عقیدت مند خوشی میں آپ قبلہ لسانی سرکار کے نعرے لگانے لگے۔ اس پر آپ مسکراتے ہوئے نہایت عاجزی میں فرمانے لگے کہ جی یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، ورنہ یہ اس کی شان ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ اور اس سیلابی ریلے کے گزرنے کے بعد وہ عینی شاہدین جو اس سے قبل تنقید کر رہے تھے، وہ اپنے خاندانوں سمیت آپ قبلہ حضور لسانی سرکار کی اس کرامت کو دیکھتے ہوئے آپ کے مریدین میں شامل ہو گئے۔ پھر اگلے سال جب دوبارہ سیلاب کی صورتحال کا سامنا ہوا تو شاہدرہ کے مکین اس کرامت کو دیکھتے ہوئے وہ سارے عینی شاہدین آپ حضور قبلہ لسانی سرکار کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کی۔ آپ قبلہ حضور لسانی سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، فرمان ہوا کہ یا تو آپ خود چلے جائیں یا اپنے کسی صاحب ڈیوٹی قطب وقت کو وہاں تصرف کے لیے بھیج دیں۔ پھر اگلے ہی روز قطب وقت باطنی حکم کے تحت آپ قبلہ حضور لسانی سرکار کی آستانہ عالیہ پر موجود تھے، جن کو حکم ہوا تھا کہ حضور قبلہ لسانی سرکار سے اجازت لینے کے بعد پانی پر تصرف کریں، اور پھر وہ وہاں تشریف لے کے گئے اور انہوں نے پانی پر تصرف فرمایا، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ صاحب تصرف قطب وقت جن کے تصرف سے اہل شاہدرہ ایک بار پھر اس ناگہانی آفت سے بچے، وہ آپ قبلہ لسانی سرکار صاحب کے نائب پیر طریقت صوفی محمد سلیم صاحب ہی تھے۔ جہاں بھی چاہے تصرف کرے شہنشاہ۔ حضور قبلہ غوث الاعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ فقیر وہ نہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کا حکم ہر ایک پر چلتا ہو، وہ صرف کن کہہ دے تو وہ چیز ہو جائے۔ یعنی اس فقیر کے اختیارات کا عالم یہ ہو کہ وہ کن کہہ دے تو وہ چیز ہو جائے۔ میرے قبلہ حضور لسانی سرکار بھی ایسے ہی فقراء میں شامل ہیں جن کا تذکرہ حضور غوث الاعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ پیر فاقت علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ آج سے تقریباً 10 سال قبل کی بات ہے، جب ہمارے قبلہ حضور لسانی سرکار صاحب اپنی کتاب رہنمائی اولیاء کے لیے روحانی نکات اپنے مریدین کو نوٹ کروا رہے تھے۔ وہ کہتے میں بھی ان مریدین میں شامل تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، نماز فجر کے بعد ہم دوسری نشست کے لیے جب بیٹھے، آپ قبلہ لسانی سرکار صاحب روحانی نکات نوٹ کرواتے رہے اور ہم کرتے رہے۔ دن چڑھنا شروع ہوا، دھوپ نے شدت اختیار کی۔ دھوپ جب مریدین کے سروں پر آئی تو انہوں نے اپنی کرسیاں اور چارپائیاں اٹھا کر ایک سائڈ پہ ہوئے، پھر وہ لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دھوپ کی تپش تیز ہوئی، شدت میں اضافہ ہوا تو وہ دوبارہ اپنی کرسیاں اور چارپائیاں اٹھا کر سائڈ پہ ہونے لگے۔ تو آپ قبلہ لسانی سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہیں بیٹھے رہو۔ تو مریدین میں سے ایک مرید نے عرض کی کہ حضور تو پھر کیا ہم اسی دھوپ میں بیٹھے رہیں، یا پھر آپ اس سورج کو حکم دیں کہ یہ اپنی تپش کو کم کر لے۔ آپ نے ایک جنبش لی اور فوراً سورج کو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ بس، کیا تو نہیں جانتا کہ اتنے درویش بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو مریدین سکتے میں آ گئے، سب ورطہ حیرت میں کبھی سرکار جی کو اور کبھی سورج کو دیکھنے لگے۔ تو انہوں نے عرض کی حضور تپش کم نہیں ہوئی۔ آپ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے
کہ खरबों मील का फासला है, 2-3 मिनट तो लगेंगे ना उसको दूर जाने में। और फिर पीर रफ़ाकत अली साहब बयान करते हैं कि देखते ही देखते लम्हों में सूरज की तपश इतनी कम हो गई कि सूरज सुर्खी माइल मध्यम सा हो गया और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। और फिर वो कहते हैं कि हम ये सब देखकर हैरान भी बहुत हुए और खुश भी बहुत हुए और हमारी ये नशिस्त दोपहर तक चलती रही। पीर रफ़ाकत अली साहब बयान करते हैं कि अगले रोज़ हम सब मुरीदैन ने ये फैसला किया कि आज ना तो एयर कूलर चलाएंगे और ना ही पंखे चलाएंगे, बल्कि आज फिर सरकार जी से अर्ज़ करेंगे कि आज फिर वही करम करें। तो दोबारा फिर अर्ज़ हुई, दोबारा फिर वही करम हुआ। आपने फिर सूरज को हुक्म दिया और फिर वो मध्यम सा सुर्खी माइल हो गया और ठंडी ठंडी हवा फिर से चलने लगी। पीर रफ़ाकत अली साहब बयान करते हैं कि ये सिलसिला उतने दिनों तक चलता रहा जितने दिनों तक हम रूहानी नुकात नोट करते रहे। बेशक आप लासानी सरकार भी अल्लाह के उन्हीं फुकरा में शामिल हैं जो सिर्फ कुन कह दें तो वो काम हो जाए। जहाँ भी चाहे तसर्रुफ करे शहंशाह। एक दिन मैं ख्वाब में देखता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपकी बारगाह में हाजिर होता हूँ तो मेरी तरफ नज़र रहमत फरमाते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पीरो मुर्शद सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लसानी सरकार के बारे में कुछ फरमाएं, उनकी शान कैसी है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हमने लसानी सरकार को शहनशाह बनाया है, इसलिए लसानी सरकार को शहनशाह कहकर मुखातिब किया गया। जहाँ भी चाहे तसर्रुफ करे शहंशाह, ये कायनात है ज़ेरे, ये कायनात है ज़ेरे निगाहे लासानी। मेरा नाम ज़हीर खालिक है और मेरा ताल्लुक़ यूके मैनचेस्टर से है। मुझे आप क़िबला हज़ूर सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार के बारे में पता चला। मेरे दिल में आप क़िबला हज़ूर सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार के दस्ते मुबारक पर बैत करने का शौक़ पैदा हुआ। बैत होने के बाद हज़ूर क़िबला सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार मेरी ख्वाब में तशरीफ़ लाए और मेरा हाथ पकड़कर एक सिमत तशरीफ़ ले गए और हम एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ एक ऊंची जगह पे एक खूबसूरत हस्ती तशरीफ़ फरमा होती हैं और मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि ये ऐसी खूबसूरत हस्ती कौन है। तो आप क़िबला हज़ूर सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार करम फरमाते हैं कि ये हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। तो इसके बाद आप क़िबला हज़ूर सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार भी हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं। कुछ देर दोनों हस्तियां करम फरमाने के बाद वहाँ से एक सिमत तशरीफ़ ले जाती हैं और मैं उस जगह को चूमता हूँ जिस जगह हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते हैं। बैत होने के कुछ अर्सा के बाद मैं और मेरी फैमिली हम यूके शिफ्ट हो गए थे। तो मेरे दिल में ये ख्याल गुज़रता था कि शायद यूके वालों पे क़िबला की ऐसी नज़र करम ना हो जैसी कि पाकिस्तान में रहते हुए आप क़िबला के मुरीदन पे आप क़िबला की नज़र करम है। यूके में रहते हुए भी हज़ूर सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार की नज़र करम से मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीगर औलिया कराम की ज़ियारत हुई और आप क़िबला हज़ूर सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार भी वक्तन फ़ौक़तन ख्वाब में तशरीफ़ लाते रहते हैं और करम फरमाते हैं। फिर ये यकीन कामल हुआ कि आप क़िबला हज़ूर सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार ना सिर्फ पाकिस्तान और दीगर ममालिक में रहने वाले मुरीदैन और अक़ीदतमंदान पे नज़र करम फरमाए हुए हैं, बल्कि आप क़िबला हज़ूर सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार की पूरी कायनात पे नज़र करम है। मेरा नाम मोहम्मद वकास अरशद है। मेरा ताल्लुक़ साहिवाल से है। आजकल मैं चाइना में शेयांग में होता हूँ, शेयांग मेडिकल कॉलेज में। वहाँ से मैं MBBS कर रहा हूँ। क़िबला सदीकी लासानी सरकार की एक करम नवाज़ी जो मैंने अपनी आँखों से देखी हुई ये थी
کہ وہاں پہ میرا ایک دوست تھا، اس کا نام محمد شہزاد ہے، جو کہ فیصل آباد سے ہے، اس کا تعلق ہے کھڑے والے سے. تو میں نے صدیقی لسانی سرکار کا اسے بیعت کروایا، آن لائن بیعت کروایا. بیعت کروانے کے بعد میں چائنا سے پاکستان آیا. جب میں یہاں پاکستان سے دوبارہ چائنا میں گیا ہوں تو جو میرا دوست تھا شہزاد، وہ مجھ سے خفا تھا کیونکہ ہمارے درمیان کچھ غلط فہمیاں تھیں. تو میں نے دل میں عرض قبلہ صدیقی لسانی سرکار سے عرض کی کہ حضور، چائنا میں نے ایک ہی اپنا پیر بھائی بنایا ہے اور ہمارے ہی درمیان یہ اس طرح کے معاملہ غلط فہمیاں ہیں. تو یہی میری عرض کرنے کی دیر تھی. تھوڑی دیر بعد مجھے اس پیر بھائی شہزاد کا میسیج آیا. اس نے کہا کہ وقاص، تو نے یہ جو ہمارے درمیان غلط فہمیاں تھیں یا جو بھی معاملات تھے، تو نے قبلہ صدیقی لسانی سرکار کو فون کر کے کیوں بتایا؟ پھر اس نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کہ لائبریری میں میری بات سنو. میں اس کے پاس لائبریری میں گیا تو وہ رو رہا تھا. میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ یار یہ جو ہمارے درمیان غلط فہمی تھی، تو نے اس کے بارے میں صدیقی لسانی سرکار کو فون کر کے یا کیوں بتایا؟ تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ صدیقی لسانی سرکار ظاہری طور پہ اب یہاں چائنا میں میرے ساتھ لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے. اب یہاں پہ بات قابل غور یہ ہے کہ صدیقی لسانی سرکار تو فیصل آباد پاکستان میں فیصل آباد میں تھے ظاہری طور پہ، لیکن آپ ظاہری طور پہ بھی وہاں چائنا میں بھی تھے. تو وہ کہتا ہے کہ صدیقی لسانی سرکار نے اس کی تربیت فرمائی اور کہتے ہیں کہ تمہارے درمیان یہ جو غلط فہمی ہیں ان کو دور کرو اور آپس میں پیر بھائیوں کے ساتھ پیار محبت سے رہو. اور سرکار جی نے یہ بھی فرمایا، جس کو اپنے پیر بھائی سے پیار نہیں، اسے اپنے مرشد سے پیار نہیں. پھر وہاں سے قبلہ صدیقی لسانی سرکار تشریف لے گئے. ہمارے پیر بھائی محمد ریاض نقشبندی، جن کا تعلق دھرمپورہ لاہور سے ہے، ان کا بیان ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ یہ داتا دربار حاضری کے لیے وہاں پر موجود تھے تو ان کی نظر ایک دم اپنے پیر و مرشد صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب پر پڑی. تو یہ بہت خوش ہوئے اور ادباً دست بوسی اور قدم بوسی کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور حاضر ہوتے ہی عرض کرنے لگے، حضور آپ کب تشریف لائے؟ تو حضور قبلہ لسانی سرکار صاحب نے مسکرا کر فرمایا، جب آپ نے دیکھا ہم اسی وقت آئے. بوسا مبارک لیتا. اچھا. میں کہا ضرورت سے کون تشریف لے کے آئے ہو؟ آپ نے کہا جس جگہ تو دیکھ لیتا ہے. سرکار جی نے کہا سیب سی. اچھا. تو ایک جگہ نا روٹی سی تھوڑی جی نہیں، آپ سرکار جی نے منو یہ دیتی کیا لنگر کھا لا ہے. ہمارے اس پیر بھائی محمد ریاض کو قبلہ لسانی سرکار صاحب نے لنگر کے لیے ایک بطور لنگر ایک سیب اور روٹی بھی عطا فرمائی. تو یہ ادباً کھڑا ہو گیا. صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کے ساتھ 4 اور ہستیاں بھی جو تھیں وہ وہاں پر موجود تھیں. تو گواہی کے طور پر یہ بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ وہاں پر اس وقت کوٹ لکھپت سے جن کا تعلق ہے حکیم محمد سبطین بخاری صاحب بھی موجود تھے. حکیم محمد سبطین بخاری صاحب بھی جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے بھی دست بوسی کی اور آپ دعا کے لیے بھی عرض کی. محمد ریاض دھرمپورہ بتاتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میرے پڑوس میں ہمارے پیر بھائی بھی رہتے ہیں تو وہ یہ جان کر بہت خوش ہوں گے کہ لسانی سرکار صاحب جو ہیں وہ لاہور تشریف لائے ہوئے داتا صاحب، تو میں ان کو اطلاع دوں. انہوں نے اپنے پیر بھائی شبیر صاحب کو جب فون کیا تو اتفاقاً شبیر صاحب اس وقت جو تھے وہ فیصل آباد آستانہ عالیہ پر موجود تھے. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کدھر ہو؟ لسانی سرکار صاحب تو آج لاہور تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں اور میں نے ابھی ان کی زیارت کی ہے، داتا دربار پر موجود ہے. تو شبیر صاحب بڑا حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں تو خود آستانہ عالیہ فیصل آباد موجود ہوں اور لسانی سرکار تو یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ دونوں دوست اور پیر بھائی آپس میں بہت حیران ہوئے اور ریاض صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ لسانی سرکار ایک ہی لمحے میں یہاں پر بھی موجود ہیں اور فیصل آباد بھی موجود ہیں. میرا نام مسز امین ہے، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. ویسے تو صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کی بہت سی نوازشیں اور کرم نوازیاں ہیں جن میں سے ایک بیان کرتی ہوں. چند دن پہلے کی بات ہے، میرے شوہر آستانہ عالیہ نقشبندیہ چادریہ لسانیہ پر سالانہ محفل کی ویڈیو کا کام کر رہے تھے. اسی دوران میری نند ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی. شام کو اس کے بچے سامان وغیرہ لینے کے لیے گئے اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا. کسی نے بھی دھیان نہیں دیا اور دروازہ کھلا ہی رہنے دیا. ہم سب سو گئے. تو رات کو مجھے صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کی خواب میں زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور باہر کا دروازہ بند کرو، آپ کا دروازہ کھلا ہے. میں اٹھی اور جا کر باہر کا دروازہ دیکھا تو دروازہ کھلا تھا. میں نے دروازہ بند کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں ایسے کامل مرشد عطا فرمائے. کائنات ہے زیر نگاہ
मैंने ख्वाब में देखा कि हजूर इमाम अल-अंबिया की मुझे ज़ियारत हुई। बहुत बड़ा एक मजमा है जहाँ बहुत से लोग जो है ना वो इकट्ठे हैं। तो मेरे किबला सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब का जो दायां हाथ है हजूर इमाम अल-अंबिया, वो ना ऊपर को बुलंद करके फरमाते हैं ये वारसुल अंबिया भी हैं और इमामुल औलिया भी हैं। इमामुल औलिया का ताज सर पे सजता है। मुझे अपने आका मौला मुर्शिद करीम जनाब सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब के करम से ख्वाब में बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार की ज़ियारत पाक हुई। बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार अपने दरबार आलिया पर तशरीफ़ फरमा है और लोगों की कसीर तादाद वहाँ पर जमा है। तो बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार लोगों से मुखातब होकर फरमाते हैं कि सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब शहनशाह वक़्त हैं और इमामुल औलिया हैं। इमामुल औलिया का ताज सर पे सजता है, जहाँ में डंका रूहुल आलमी का बजता है। सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार के बारे में अल्लाह ताला की तरफ से गैबी निदा हुई, गैबी आवाज़ आई कि आप रूहुल आलमीन भी हैं, आप हलल मुश्किलात भी हैं, आप हाजत रवा भी हैं। जहाँ में डंका रूहुल आलमी का बजता है। मैंने ख्वाब में देखा कि आस्ताना शरीफ पर सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब के ज़ेर सदारत महफ़िल पाक हो रही है। मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान से फ़रिश्ते नीचे उतरते हैं और सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब की बारगाह में सलाम अर्ज़ करते हैं। फ़रिश्ते के हाथ में एक पेपर था और ये अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर एक ऐलान करना है। आपने इजाज़त फरमाई तो फ़रिश्ते ने जितने भी लोग महफ़िल में बैठे हुए थे सभी को मुखातब करके फरमाया कि ऐ लोगों गौर से ये बात सुनो कि सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार अल्लाह के हबीब भी हैं, पीरों के पीर भी हैं और रूहुल आलमीन भी हैं। जहाँ में डंका रूहुल आलमी का बजता है, खुला है सब के लिए दर, खुला है सब के लिए दर, सफ़ाए लासानी। इंतहाई काबिल साद एहतराम जनाब मसूद अहमद सिद्दीकी साहब लासानी सरकार साहब, आज एक लासानी सरकार साहब नई रवायत का आगाज़ हुआ है। ये कुछ 40 साल पहले यहाँ पे वारिसपुरा में, जो कि ये पाकिस्तान में मसीहियों की सबसे बड़ी आबादी है, 40,000 क्रिश्चियन यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो एक दूसरे से इस तरह से बैठा करते थे, मिला करते थे और एक दूसरे के घरों में आना जाना था। लेकिन फिर एक थोड़ा सा वक्फ़ा आया, उसमें कुछ हुक्मरानों की तारीख़ी बददियानतियों ने हमको एक दूसरे से दूर किया और आज आपने उस गैप को, उस खला को आपने पूरा किया। इसके लिए मैं आपको दिल की था गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। सैमुअल परवेज़ मल्ट, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के बानियों में से हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ मैं। लासानी सरकार ये जो हमने देखा है ये बड़ा उम्दा काम कर रहे हैं कि ये जो इंसानी भाईचारा है और मजहबी इख्तलाफात से हट के ये जो काम कर रहे हैं। और हमने आपका देखा है ख़वातीन का दूसरा आपके ऑफिस में देखा है। हमारी दुआ है, दिली दुआ है कि आप इस काम में कोशां रहें, हम आपके साथ हैं। मेरा नाम पादरी वसीम खोखर है। आई फील इट इज़ इंटायरली डिफरेंट एनवायरनमेंट, मतलब दिस इज़ व्हाट आई हैवंट सीन, कहीं भी मैंने नहीं देखा। और ये फ़ज़ाएँ जो हैं आपकी रूहानियत का मैसेज देती हैं, आपका एनवायरनमेंट पूरा जो है वो है। और दिस इज़ व्हाट वी नीड इन पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। हमें एक रूहानी सेटअप उसको रिस्टोर करना है दोबारा, जो हमसे छिन गया, जो हमारे औलिया कराम और सूफिया कराम ने ये इस्टेब्लिश किया था। और यही वजह है कि हम गिरावट का शिकार हैं। हम इंसानियत के म्यार से भी नीचे चले गए हैं, इसलिए कि हमने अपनी ज़िंदगी को मज़हब पर ख़त्म कर दिया। और मैं चाह रहा हूँ कि मज़हब से ऊपर लेकर जाएं। जो लासानी सरकार में मैंने पाई बात यह है कि हमें अपनी मजहबियत को रूहानियत में तब्दील करने की ज़रूरत है, और ये रूह है जो यहाँ पर मुझे मिली है।
की महफिल को महबूब सजाते हैं, इसी तरह अमन और सलामती के शहजादे की महफिल को अमन का सफीर ही सजा सकता है। इसके लिए मैं मोहतरम लासानी सरकार को सल्यूट पेश करता हूं और मैं 67 मुख्तलिफ चर्चिज़ का सेंट्रल चेयरमैन होते हुए आपको ये कहना मांग रहा हूं कि नेक्स्ट आप जब भी ये क्रिसमस का प्रोग्राम करें, कराची से पेशावर तक सभी बिशप्स आपके दाएं बाजू बनकर इस पुरवकार तकरीब को मना सकें। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज मैं लासानी सरकार के आस्थाने पे हाजिरी देने आया हूँ। मैं धन्यवाद पेश करता हूँ मेरे महबूब, मेरे कैद, मेरे रूहानी पेशवा लासानी सरकार साहब को, जिन्होंने पूजा में दरिया को बंद कर दिया है। भगवान की कसम, मैंने 20 इलेक्शन लड़े हैं, मैं भी गया हूँ जरदारी साहब के पास पिछले साल अमन पे, इंसानी हुकूक पे काम करने का, अवार्ड लेने का। लेकिन आज जो मुझे यहाँ पे आनंद आया, आज जो मेरी आत्मा को शांति मिली, आज जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं आज ऐसी जगह में हूँ कि मेरे लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए, मेरे क्रिश्चियन भाइयों के लिए तरक्की की राहें खुल रही हैं। सारे मजहब के लोग बैठे हैं और सूफी साहब दरमियान में बैठे हैं। पहली नजर की मोहब्बत का मैं जिंदगी में 2 दफा कायल हुआ हूँ। एक दफा अपनी मिसेस को शादी से पहले देखकर और दूसरी दफा सूफी साहब। खुदा ताला ने हमारी दुआओं को सुना और लासानी सरकार ने जो शमा रोशन की है, जो अमन की शमा रोशन की है, मेरा मुकम्मल एतकाद है कि ये प्यार का, अमन का काफिला बढ़ेगा और तरक्की होगी। और मेरे लिए ये बड़ी तसल्ली और इत्मीनान की बात है कि हमारे शहर में जहाँ गोजरों को जलाया गया, जहाँ कोरियों को जलाया गया, जहाँ सांगले के चर्च को जलाया गया, जिसका मैं इंचार्ज हूँ, तो यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो आग बुझाने की बात करते हैं, जहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो अमन, सुलह, सलामती की बात करते हैं। भावनगर जिले के अंदर कम से कम 40,000 मोटी के बंदे बैठे हैं। हम वादा करते हैं कि हम लासानी सरकार के दरबार में आएंगे और लासानी साहब के साथ सारा बसाना चलेंगे। हमारा एक मौजा हुआ है, हमारे भावनगर के अंदर एक बच्ची थी, उसको कैंसर था, डॉक्टर ने उनको दे दिया कि उसको ले जाए, बच्ची नहीं बचेगी। सरकार की नज़र हुई, सरकार ने वादा किया, सरकार ने वचन किया, सरकार ने दम के अल्लाह दुआ करी, वो बच्ची ठीक हो गई, कोई कैंसर नहीं रहा। और डॉक्टर परेशान हो गए कि क्या चमत्कार है। हमने कहा मुर्शद का चमत्कार है, गुरु का चमत्कार है, लासानी साहब का चमत्कार है। बोली लासानी सरकार की जय। लासानी सरकार वो दिन दूर नहीं कि जब हर गली मोहल्ले से, हर मज़ाहिब से आपके परचम को लेकर एक नौजवान, मेल फीमेल, पढ़े लिखे, हर तबके के लोग, हर उम्र के लोग आपके परचम के नीचे एक जगह खड़े होंगे। लासानी सरकार आपके हर काम में, आपकी आवाज़ पे हिंदू मिनाटीज आपके साथ है।
मेरा नाम जी मुहम्मद इम्तियाज़ नक्शबंदी, तहसील चीचतनी, चक नंबर 52 12 दे रहशी हाँ। कुछ अरसा का पहले काफ़ी मुखालफी ने मैनू ना किसी गलत केस बनवा के 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੂਰੀ ਕਿਰਨੇ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਕੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਖੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਬੇਚੈਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲदैन ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੀਜ਼ਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਖਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖਤ ਮੇਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਕੜਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਖਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਹੱਕ ਲਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇੜੇ ਪਾਰ। ਬੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਉੱਥੇ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਪੀਰ ਦੇ ਤੇ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਢਾ ਲਵੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਸ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, उल्टा पैर फाड़ के माफ़ी मंगी भी आ देखो कि साढ़े को गलती हो गई है। तुम्हारी साथ का क्यों शुक्रिया अदा ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ जमील अहमद नक्शबंदी इलाका मियाँ वाली है। हमारे बरादरी में एक मसला दरपेश आ गया था, लड़ाई झगड़ा। उसमें मुझसे एक गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती थी। वो गलती थी कत्ल। उसके बाद मैं जेल चला गया। जेल में जनाब पेशी लगी मेरी। उसके बाद मुझे जज ने सज़ा सुना दी, सज़ाए मौत। तो जेल में लाइब्रेरी भी होती है। एक लाइब्रेरी से हमें एक किताब मिली नूरी किरने। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी, एक रात ख्वाब में एक हस्ती तशरीफ़ लेके आई तो वो बड़े प्यार से जनाब उन्होंने मेरी तरफ देखा और गैब से आवाज़ आई कि ये हमारे महबूब तरीन हस्ती मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब हैं। तो दिल में और मोहब्बत पैदा हुई। आपने मुझे बढ़कर सीने से लगा लिया। सीने से लगा के तो मेरे कंधे पे थपकी लगा के आपने पूछा कि कितनी मुसीबत रह गई। तो मैंने अर्ज़ की कि सरकार लगते तो आप अल्लाह के बहुत महबूब तरीन बंदे हैं, आप दुआ फरमा दें तो करम फरमा दें। आपकी रहमत जोश में आई और 3 थपकियाँ मेरे कंधे पे लगा के फरमाने लगे कि जाओ 13 महीने के अंदर अंदर बरी हो। मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं अगर 13 महीने का जो फरमान हुआ था उसके अंदर अंदर बरी हो गया तो सारी ज़िंदगी फिर इसी फ़कीर हस्ती के खिदमत में गुजार दूँगा। और वाकई वो 13 महीने के अंदर अंदर केस सुप्रीम कोर्ट में लगा। उसके बाद फिर हमारा वो केस सब तमाम का तमाम सुलह में बदल गया। मुद्दई जो मानते ही नहीं थे बिल्कुल, एकदम से उनके दिल में रहम पैदा हो गया और हमारा वो सारा मसला हल हो गया। तब से लेकर अब तक लसानी सरकार साहब की खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं लंदन से आई हूँ। इससे पहले मैं 2010 में आई आपके पास अपनी सरकार के आस्थाना पे। मेरा भाई मुझे लेके आया, मुझे स्किन कैंसर था और वो बहुत घबराया हुआ था, मैं तो थी घबराई। ऑफ कोर्स स्किन कैंसर था। तो मुझे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ एक जगह पे, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, इंशाल्लाह शिफा पाओगी, अल्लाह शिफा देगा।
तो ये कब से था आपको स्किन कैंसर? मुझे स्किन कैंसर 25 साल से था, लेकिन अब बड़ा वर्ष हो चुका था मेरे बस में। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मोस्टली जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। मुझे 3 दफ़ा ये इलेक्ट्रिक शॉट लगे हैं वहाँ पे, 3 दफ़ा उन्होंने मुझे अल्ट्रा वायलेट रेजेस लगाई हैं, और 1 दफ़ा उन्होंने मुझे केमोथेरेपी किया। तो फिर मुझे कहने लगे कि अब दोबारा केमोथेरेपी करना पड़ेगा। मुझे उन्होंने वो खिलाना चाहिए टैबलेट, तो मेरा ब्लड टेस्ट किया तो मेरे लंग्स और किडनी डैमेज होना शुरू हो चुकी थी मेडिसिन से, उस मेडिसिन से। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि स्टॉप, इसके बाद ये नहीं होगी। कहती है अब हमारे पास इलाज कोई नहीं है इसका, तो आपको हम ऊपर लगाने के लिए ऑइंटमेंट देते हैं, क्रीमें देते हैं, उससे करो। तो मैं फिर आदमी पाकिस्तान, मैं जब आती हूँ तो मेन रोड में, ये मेन गेट पे मेरी गाड़ी आके रुकती है, तो एक वजी शानदार से सुभान अल्लाह बड़ी खूबसूरत जिसामत वाले वहाँ खड़े हैं। तो मुझे कहते हैं आइए 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 जल्दी दम करवाएं। तो उन्होंने आते ही मुझे दम किया। मुझे ऐसा लगा जैसे गंदी नहुसत मेरे ऊपर से उतर गई। मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, वो दम करके चले जाते हैं वहाँ से। और मज़े की बात, इनके शोहर रिलीजन मिनिस्टर है लंदन में, यूके बॉर्डर एजेंसी में, और उन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा इनके ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने थैंक यू बोला है बहुत ज़्यादा, और सलाम अर्ज की है। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जाके तुम्हारे पीरो मुर्शिद से मिलूं, लेकिन वो माशाल्लाह वहाँ पे रिलीजन मिनिस्टर है वहाँ पे, सुभान अल्लाह। तो लंदन में यूके बॉर्डर एजेंसी में बहुत बड़े ऑफिसर हैं। तो मुझे कहते हैं कि तुमने मन्नत माननी है तो इंशाल्लाह मैं भी चलूँगा, साथ चल के देंगे। मैं सरकार की ज़ियारत करूँगा, सलाम अर्ज़ करूँगा, लेकिन उनके पास पता टाइम थोड़ा। तो इनको इनके भाई ने बताया पाकिस्तान में फैसलाबाद में आस्थाना अली लासानी सरकार का और सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी अल-मारूफ लासानी सरकार साहब की फ़ैज़ व बरक़ात के हवाले से कि वो ऐसी हस्ती हैं जिनके आस्थाने पर हाज़री लोग दे रहे हैं और लाइलाज अमराज़ से शिफा पा रहे हैं। तो ये इंग्लैंड से सफ़र करके यहाँ पर आई, इन्होंने अपना तमाम मामला जो है वो सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब को अर्ज़ किया, और वो 25 साल का मर्ज़ जो कि इंग्लैंड यूके में जिसमें इनको शिफा ना मिल सकी, वो लासानी सरकार के आस्थाना पर हाजिर होने से, उनकी दुआ से, मन्नत मानने से, और जो यहाँ से वज़ाइफ सुबह शाम के मिलते हैं उसके इस्तेमाल से इनको अल्लाह तबारक व तआला ने नई ज़िंदगी अता की है, इन्हें शिफा दी है, और आज ये हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं और मुकम्मल सेहतियाब जो तुमने जगाए लासानी, ज़बा ज़बा पे है ज़िक्रे अताए लासानी, ज़बा ज़बा पे है ज़िक्रे अताए लासानी। इसीलिए तो जहाँ है, इसीलिए तो जहाँ है हबीब अपना बना